السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کیا یہ میلاد منانا بدعت نہیں ہے؟ اس نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ بدعت نہیں ہے، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ محترم آپ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ ذرا یہ بتا دیں۔ جی تو وہ آسانی سے یہ جملے ہم نے بڑے سنے ہوئے ہیں، جو چیز نبی پاک نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، وہ بدعت ہے۔ تو میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کتابی شکل میں قرآن بھی نہیں تھا، تو کیا فتویٰ ہے آپ حضرت کا؟ جواب دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری تھی جس پر تم پھدکتے ہو زیادہ، تو کیا جواب ہے تمہارا؟ بتائیے ذرا۔ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں مساجد اور اس طرح کا یہ انداز، تراویح تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے زمانے میں شروع ہوئی، تو کیا جواب ہے؟ جی وہاں پر چپ، کیونکہ وہ ہوتے ہیں کنویں کے مینڈک، جی بس وہ اسی میں ہوتے ہیں، جتنا ان کو فیڈ کر دیا جاتا ہے وہ اتنا فائر کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ میں کلو ہوں، اگلا 1.25 کلو ہے، جو حقیقت بات ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا میں کلو، اگلا 1.25 کلو ہے۔ تو اگر یہی معنی مراد بدعت کا لیا جائے کہ ہر وہ نئی چیز جو نبی کے دور میں نہ ہو، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، اس کا حکم بیان کرو۔ بہت اچھے۔ جو چیز نبی کے دور میں نہ ہو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا لاؤ بندوق، پہلے تمہیں ختم کرتے ہیں، تم بھی نہیں تھے، تیرے ابے کو ختم کرتے ہیں وہ بھی نہیں تھے، تیری نسل کو ختم کرتے ہیں وہ بھی نہیں تھے۔ وہ کہتے مولانا یہ کدھر چل پڑے؟ میں نے کہا یار آپ نے تعریف میں نے آپ سے کروائی ہے نا، حکم بھی میں نے آپ سے پوچھا ہے، خدا کا خوف کرو۔ اصل بات یہ ہے بدعت ہر نئے کام کو نہیں کہتے۔ اب اس کی ویسی علماء نے 5 اقسام بیان کی، میں ادھر جا نہیں رہا، میں صرف ایک بات میں سمجھاتا ہوں، اللہ کر کے سمجھ آ جائے۔ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے سنت مٹ جائے۔ میں نے ایک ہی جملہ بولا ہے، بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے سنت مٹ جائے، اسلام کا حسن ختم ہو جائے، دین کا نقصان ہو جائے، اور ہر وہ کام جس سے اسلام کا حسن بڑھ جائے، سنت کی تقویت ہو جائے اور پیار و محبت بڑھے، وہ کہاں بدعت ہے یار؟ اب سوچنے والی بات ہے نا۔ اب قرآن مجید پر زیر زبر لگی ہے تو اس کو اگر دیکھا جائے ایک بدعت تو ہے، نیا کام تو ہے۔ بتائیے اس سے قرآن مٹا ہے یا ہر بندے کے لیے آسانی ہوئی ہے؟ بتائیے کیا ہوا؟ کیا کہنے علامہ صاحب، بہت آسان کر کے سمجھا دیا آسان آپ کر نے تو۔ ایک لفظ اگر سمجھ آ جائے نا تو یہ سارا مسئلہ ہی سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ویسے میں ان کی اطلاع کے لیے یہ بتا دوں کہ ایک بدعت واجبہ بھی ہوتی ہے جس کو کرنا ضروری ہے بدعت، کرنا واجب ہے۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کون سی ہے جو بدعت ہی واجب ہو گئی ہے؟ اور میں نے کہا اس کی مثال علماء نے دی ہے، جیسے یہ درس نظامی کے مروجہ علوم، علم صرف، علم نحو اور اس کے متعلقات، یہ جتنے ہیں یہ ہے بدعت لیکن ہے واجب، چونکہ اگر یہ طے نہ کیے جاتے تو آج کوئی عالم نہ بنتا، اسے لغت کا علم ہی نہ ہوتا۔ یہ بدعت واجبہ ہے۔ بدعت کی 5 اقسام ہے، ایک بدعت واجب ہے، ایک بدعت مباح ہے، ایک بدعت جائز ہے، ایک بدعت مکروہ ہے، ایک بدعت مستحب ہے، ایک بدعت حرام ہے۔ یہ ساری اقسام ہیں، لیکن آسان کر کے جس سے سنت مٹ جائے وہ بدعت سیئہ ہے، اس سے بچنا ہے، وہ ضلالہ ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہنم کا راستہ ہے۔ آپ بتائیے میلاد شریف کے اندر کون سی ایسی بات پائی جاتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے ابتدا تو کر دی ہے، تو اب امتی کو شک کس بات کا ہے؟ بس اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔